اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قصص الانبیاء یعنی انبیاء کے روح پرور قصے، انبیاء کی داستان۔ قصص الانبیاء کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید میثم رضا قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہم بیان کریں گے اپنے جد امجد ابو البشر، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، ہم اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ جو لوگ سائنس سے رغبت رکھتے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ کائنات آج سے تقریباً 13 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ یہ سائنس کہتی ہے، ویسے تو یہ کائنات کب وجود میں آئی اس کو تو صرف خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ سائنسدانوں کی اس بات پہ ریسرچ ہے کہ یہ کائنات آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی، ایک بہت بڑے دھماکے جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ اب قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ قرآن کا ایک سورہ جس کا ترجمہ ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ کائنات بگ بینگ کے دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی، اور قرآن کیا فرما رہا ہے ہم آپ کو آگے چل کے اور بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، کائنات کے آگے کے مراحل کیا تھے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہائیڈروجن مالیکول سے ایک عظیم الشان بادل وجود میں آئے جو ایک دھوئیں کی شکل تھے اور اس میں پہلے کشش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس میں کشش پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان وجود میں آئے۔ اب آئیے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یعنی خدا، اور وہ دھواں تھا، تو اس نے یعنی خدا نے آسمان اور زمین سے فرمایا دونوں آؤ، خواہ خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، تو پھر دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، جب آسمان وجود میں آ گئے تو آسمان ایک خاص قوت کے ذریعے مسلسل ایک غبارے کی مانند پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں خدا فرماتا ہے ترجمہ، اور آسمان کو ہم نے ایک قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے آسمان کو ہم نے ایک قوت سے بنایا اور ہم ہی اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی جاندار چیز کی پیدائش کے لیے پانی بہت ضروری ہے، یہ سائنس بھی کہتی ہے۔ تخلیق کائنات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کسی بھی جاندار کی پیدائش کی صورت میں پانی بہت ضروری ہے۔ آج بھی سائنسدانوں کو جہاں بھی ریسرچ کرنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہے یا نہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے ناظرین، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اس طرح سے بیان ہوا، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنس تو اب اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہے نا، اب کچھ عرصے پہلے، مشکل سے 100 200 300 400 سال ہوں گے، لیکن قرآن نے پہلے ہمیں کب بتا دیا، 1400 سال پہلے۔ تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر اس پوری کائنات کو، اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس پوری کائنات کو کتنے دنوں میں بنایا؟ قرآن کے مطابق اللہ نے مجموعی طور پر اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں بنایا۔ سورہ حامیم سجدہ کی طرف پھر چلتے ہیں، جس کی آیتیں یہ ہیں، ان کا ترجمہ سنیے۔ اے نبی، ان سے کہیے کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، اسی نے زمین میں برکت رکھی اور سامان معیشت مقرر کیا، یہ سب کام اس نے 4 دنوں میں کر دیے۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے لیے ایک حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان کو دنیا کے چراغوں سے سجایا یعنی ستاروں سے، آسمان کو چراغوں سے سجایا، چراغوں سے مانند ستارے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا، اور یہ سب ایک عظیم ہستی کا منصوبہ تھا۔ تخلیق کائنات کا تذکرہ آپ نے سنا، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں تخلیق انسان، کہ تخلیق انسان کس طرح سے ہوئی۔
سورہ ہجر کی طرف چلتے ہیں. آیات کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑھے سے بنایا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس یہ کرتی ہے، سائنس یہ کرتی ہے، سائنس یہ کرتی ہے، وہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کب کہہ دیا. ہم نے یعنی اللہ نے کس طرح سے پانی اور مٹی کو ملا کر اس کا گاڑھا بنایا، پھر بالآخر حضرت آدم کی شکل میں ایک انسان تخلیق ہو گیا. حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وہ سجدہ کریں، جس کا بیان کچھ اس طرح سے ہے قرآن میں. سورہ بنی اسرائیل ترجمہ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا گیا ہو، میں تو آگ سے بنا ہوں. شیطان کا نام قرآن کے مطابق ابلیس ہے، جو کہ ایک جن تھا، اور جنوں کو اللہ نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا. اس کا بیان قرآن میں سورہ ہجر میں کچھ یوں ہوا ہے اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر دیا. ابلیس ایک ایسا جن تھا جس کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر حاصل تھی، بڑی منزلت حاصل تھی. ابلیس شیطان کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گا وہ ابلیس ہوگا. ابلیس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ لاجک بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو لاجک دے رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں اس طرح سے بنا ہوں، میں اس چیز سے بنا ہوں، اور وہ ایسا ہے، وہ اس چیز سے بنا ہے. ابلیس شاید بھول گیا تھا کہ وہ اس کو لاجک دے رہا ہے کہ جو لاجک کا بھی خالق ہے. جب اللہ نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا. لیکن ابلیس نے انکار کیا. تو اللہ نے پوچھا قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تو نے میرا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ یہ میرا حکم تھا. تو شیطان بولا پروردگار تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں آدم سے افضل ہوں. سورہ اعراف کی آیت ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. بس اس کا انکار کرنا تھا. اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے. اللہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن مجھے کچھ چاہیے. ناظرین معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا کہ جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو یہاں سے ایک اور معاملہ شروع ہو گیا. شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے. اللہ نے بولا کیا چاہیے؟ کہنے لگا مہلت چاہیے. اللہ نے کہا کب تک کی مہلت چاہیے؟ کہنے لگا اختیار دے، مہلت دے، قیامت تک کی مہلت دے کہ میں آدم اور نسل آدم کو بہکاؤں، ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں. پوچھا کیسے لے گا انتقام، کس طرح سے لے گا انتقام؟ کہنے لگا میں نسل آدم کو گمراہ کروں گا، تو مجھے مہلت دے اور اختیار دے. ناظرین مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی، اختیار مانگا گیا، اختیار دے دیا گیا. اب شیطان نے اپنا سب سے پہلا وار کس پہ کیا؟ ادھر تو شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ادھر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بی بی حوا جنت کے مکین ہو گئے جہاں کھانے پینے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اللہ نے کہا کہ تمہیں جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں گھومنا ہے گھومو. قرآن کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان کو ناظرین یہاں موقع ملا، اس نے اپنے پہلا وار یہاں پہ کیا اور جو اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا اس کا استعمال کیا. قرآن کے الفاظ ترجمہ تو شیطان کہنے لگا تم کو تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کہنے لگا آدم کو شیطان کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو ناظرین یہاں یہ معلوم ہوا کہ روز اول سے شیطان کا یہی طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قصہ مختصر کرتے ہیں. شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور قرآن نے کچھ اس طرح سے بیان کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. تب رب نے پکارا کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور بتایا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ناظرین شیطان نے جو کرنا تھا کر لیا. پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، تمہارے لیے ایک وقت تک
زمین میں رہائش اور مال و متاع موجود ہے، اور کہا اسی زمین میں تمہارا جینا اور مرنا ہے، قیامت کے دن سب زندہ کر کے نکال دیے جاؤ گے۔ تو پھر اللہ نے سب کو زمین پر بھیج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتے نبیوں کے ذریعے میری ہدایت فرشتے تم تک پہنچاتے رہیں گے، تم زمین میں ہی رہو گے، تمہارا ٹھکانہ اب یہ زمین ہے۔ بس اس روز کے بعد سے اس روز تک آج تک شیطان نسل آدم کو بھڑکاتا جا رہا ہے، اور اللہ اپنی ہدایت بھیجتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس آیت پر ختم کرتے ہیں کہ جس کا ورد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کرتے تھے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اپنے میزبان سید میسر مرزا کو اجازت دیجیے، اگلے داستان انبیاء کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔